جن کو یہ گاڑیاں ملی ہیں، ان کو یہ ٹیکنالوجی ملی ہے، ان کو ڈرونز ملے ہیں، ان کو یہ سب سسٹم ملا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی جو گاڑیاں تھیں، جو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو حالات تھے، وہ ٹوٹی پھوٹی زنگ آلودہ گاڑیاں تھیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی، یہ بیفور اینڈ آفٹر آپ دیکھ لیں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی اور انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی جو حالت تھی، وہی حالت پاکستان کی بھی تھی، وہی حالت پنجاب کی حکومت کی تھی، پاکستان کی حکومت کی تھی. ٹوٹی پھوٹی زنگ آلود، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اور آج جب پرواہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، جب عوام کا خیال کرنے والے لوگ آئے ہیں، تو آپ دیکھو 1 سال کے اندر اندر پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے. یہ حالات یہ ایسے ہی نہیں بدلے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کے بعد یہ میں عوام کو کہنا چاہتی ہوں، میری بات کو دھیان سے سننا. 4 سال بھی تو یہاں پر ایک حکومت رہی ہے، تو وہ اپنے کوریڈورز بناتے رہے ہیں، اپنے خزانے بھرتے رہے ہیں. اگر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. 1 سال کے اندر اندر شہباز شریف صاحب نے جو محنت کی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے جو محنت کی ہے، پورے پاکستان میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے. آپ دیکھو جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج ڈیفالٹ کی بات کہیں سے ہو ہی نہیں رہی. کسی بھی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کیوں؟ آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج یہ آواز آ رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ 1,10,000 پہ ہو گئی ہے. پھر سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیا ریکارڈ توڑا ہے، وہ 1,15,000 پہ چلی گئی ہے. اور آج کیا خبر آ رہی ہے کہ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ بہتر ہو رہی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور آپ کی ریٹنگ کو بہتر کر رہی ہیں. اور آپ نے کہا کہ اپنے پیسے نہ بھیجنا، یہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. پاکستان کا ریکارڈ ٹوٹا، اتنی ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ دیکھو کہ ساتھ ساتھ مہنگائی بھی کم ہوئی ہے. 38% سے پوائنٹ سم تھنگ پہ مہنگائی کا آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور ہمیشہ مہنگائی کا وہ جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے وہ اس کے بعد دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو اور شہباز شریف صاحب کی کوشش دیکھیں، نواز شریف صاحب کی حکومتوں کی کوشش دیکھیں کہ آج مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پہ ہے پچھلے کئی سالوں میں. اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی سنیے، کم ہوتی نہیں سنی کبھی. ابھی شہباز شریف آج نے 7.5 روپے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی اناؤنس کی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جس کے دل میں عوام کا درد ہے. اور اگر عوام کا درد ہو اور محنت کی جائے تو یقین مانو یہ مٹی اتنی زرخیز ہے، اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس ملک کی یوتھ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جتنا میں کہوں کم ہے. آج آپ دیکھو کہ روٹی جو کبھی 25-30 روپے کی تھی اب 12 روپے کی روٹی. آج کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی. اور وہ ہمارے ملک میں 25-26 کروڑ عوام ہیں. آٹا سب کی بنیادی ضرورت ہے. لوگوں کے بچے، بیوی بچے، ماں باپ، گھر والوں کا پیٹ جو ہے وہ آٹے پہ پلتا ہے. اگر آٹا سستا ہو تو کم از کم کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے. ابھی رمضان المبارک گزرا ہے تو رمضان المبارک میں دروازہ کھٹکا کے پنجاب میں 10-10 ہزار روپے کا چیک غریب لوگوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ راشن لا سکیں. اور میں نے خود وہ کال سنی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہمیں لائنوں میں لگ کے امداد نہیں دی گئی، بلکہ ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے آپ کو یہ رمضان المبارک کے لیے آپ کی راشن کا 10,000 روپے کا چیک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر باعزت طریقے سے ہم نے لوگوں کو ان کا حق پہنچایا. آپ دیکھتے ہو کہ صفائی میں بہتری آئی ہے. یہاں آپ کو انوائرمنٹ پروٹیکشن سکواڈز نظر آ رہی ہیں. آپ کو جگہ جگہ پنجاب کے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ کو ستھرا پنجاب کی فورس اور ستھرا پنجاب کے سکواڈز اور ستھرا پنجاب کی گاڑیوں اور مشینری نظر آئے گی. کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ پنجاب کے ہر علاقے میں، چاہے وہ اس کا رورل ایریا ہو یا اس کا اربن ایریا ہو، کہ یکساں
گاؤں میں بھی, دیہات میں بھی اور شہر میں بھی صفائی ہو رہی ہو. میں جب جا رہی ہوتی ہوں سڑک پہ تو میں دیکھتی ہوں ہر چند میٹر میں ستھرا پنجاب کی مشینری اور گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ستھرا پنجاب کے لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صفائی ہو رہی ہے آپ کی گلیوں میں, محلوں میں, آپ کے صوبے کے اندر, یہ آپ کے ماحول کو آپ کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ میں دینا چاہتی ہوں. میں ایک ایسی آپ کے لیے ماحول کریٹ کرنا چاہتی ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو حکومت ہے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے دروازے پہ آتی ہے, آپ کا گند اٹھاتی ہے, آپ کا کوڑا اٹھاتی ہے, سیاسی گند بھی ساتھ ساتھ اٹھاتی ہے آپ کا. اور یہاں پر آئی جی صاحب موجود ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD بنایا ہے جو اب کام شروع کر چکا ہے. اور یہ جو ریپ کیسز ہیں, یہ سوڈمی کے جو کیسز ہیں, یہ جو اسٹریٹ کرائم کے کیسز ہیں, اس کو ہم سختی سے نمٹ رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی مرڈر ہوتا ہے, کوئی چوری ہوتی ہے, کوئی ڈاکہ ہوتا ہے, کوئی ریپ ہوتا ہے, یہ سب میری ریڈ لائن ہے. اور چند گھنٹوں کے اندر ہم مجرم کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکتے ہیں. اور اسی طرح ہاسپٹلز میں نے بہت دیکھا. میں ہاسپٹل میں گئی, میو ہاسپٹل میں گئی, اور پھر میں ادھر گئی جناح ہاسپٹل. وہاں پر میں نے MS کو بھی فارغ کیا, پرنسپل کو بھی فارغ کیا. میڈیا میں بڑا ایک طوفان آ گیا, بھونچال آ گیا کہ مریم نے ایسے کیا اور وزیر اعلیٰ نے کھڑے لوگوں کو فائر کر دیا, اور یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی عزت کرنا, احترام کرنا واجب ہے. تو میرے پہ واجب ہے, میں ان کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنے دیتی. جو ڈاکٹرز پڑھ لکھ کر آ کر اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں, مریض کی خدمت کرتے ہیں, مریض کو صحت یاب کرتے ہیں, میرے دل میں ان کی بہت جگہ ہے, میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے, بہت عزت ہے. لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ نیچے بیسمنٹ میں جب میں نے جا کے چھاپا مارا تو وہ دوائیوں کے کریٹس باکسز بند پڑے تھے, اور وہی دوائیاں عوام کو کہا جا رہا تھا کہ باہر, اور فارمیسی کا نام لکھ کے ڈاکٹرز کی جانب سے دیا جا رہا تھا. چند ڈاکٹرز, میں سب کا نام نہیں لیتی, چند ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ دوائی آپ باہر سے لے آؤ. تو جب میں تقریباً 100 ارب روپیہ میں نے مختص کر دیا ہے فری دوائی کے لیے کہ کوئی بھی اگر سرکاری ہسپتال میں قدم رکھے تو اس کو کوئی دوائی, چاہے وہ پیناڈول ہی کیوں نہ ہو, وہ اس کو اپنی جیب سے نہ لینی پڑے. تو جب میں نے 100 ارب روپے کی ہم فری دوائی دے رہے ہیں تو کسی کی جرت ہے کہ وہ میرے جو غریب پیشنٹ ہے اس سے کہے کہ تم باہر سے دوائی لے آؤ 16,000 کی, 17,000 کی, 18,000 کی. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. اس کے وہ مجھے جس کو بھی نکالنا پڑا, فارغ کرنا پڑا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نے میری جتنی تنقید کرنی ہے میرے پہ کر لو, لیکن مجھے پتا ہے میرا فرض کیا ہے. ڈاکٹرز کی عزت ان کے کام سے ہوتی, ان کی خدمت سے ہوتی, اس بات سے نہیں ہوتی کہ انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لو. میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو فری دوائی ملے. جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. جب سرکاری ہسپتال میں کسی کو سرجری ریکوائرڈ ہو تو اس کو 4 مہینے کا انتظار نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ایک ادب اور احترام اور طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. ان کی بھی کوئی عزت ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے چند ماہ کے اندر وہ ہارٹ پیشنٹس, بچے جو اپنی ہارٹ سرجریز کے لیے انتظار کر رہے تھے, ود ان اے فیو منتھس 3,500 بچوں کی فری ہارٹ سرجری ہوئی ہے. ماشاءاللہ ان کی زندگیاں بچی. اسی طرح ہزاروں افراد کا فری ڈائلسس ہو رہا ہے, ہزاروں افراد کے فری آرگن ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں جو 50-50 لاکھ کا